ISPR کی پریس ریلیز آ گئی اور 9 مئی کے جو ملزمان فوجی عدالتوں میں موجود تھے وہاں سے ان کو ملٹری کسٹڈی سے فوجی عدالتوں سے ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. 25 مجرمان کو سزائیں اناؤنس کی گئی ہیں اور جو ISPR نے کہا وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کی خبر کی تفصیلات دیتا ہوں. ISPR کے مطابق سانحہ 9 مئی میں ملوث مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. 9 مئی 2023 کو قوم نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے اشتعال انگیز تشدد اور جلاؤ گھراؤ کے افسوسناک واقعات دیکھے. 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں. ISPR کے اعلامیے میں کہا گیا کہ نفرت اور جھوٹ پر مبنی ایک پہلے سے چلائے گئے سیاسی بیانیے کی بنیاد پر فوجی تنصیبات بشمول شہداء کی یادگاروں پر منظم حملے کیے گئے، ان کی بے حرمتی کی گئی. اور اس کے بعد جناب جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ مقدمات قانون کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے لیے بھجوائے گئے، جہاں مناسب قانونی کارروائی کے بعد ان مقدمات کا ٹرائل ہوا. 13 دسمبر 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی آئینی بینچ نے زیر التوا مقدمات کے فیصلے سنانے کا حکم صادر کیا. وہ مقدمات جو سپریم کورٹ کے سابقہ حکم کی وجہ سے التوا کا شکار تھے. پھر انہوں نے کہا جناب 25 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں اور یہ سزائیں تمام شواہد کی جانچ پڑتال اور مناسب قانونی کارروائی کی تکمیل کے بعد سنائی گئی ہیں. سزا پانے والے ملزمان کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے. انصاف تب ہوگا جب ماسٹر مائنڈ کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی. انہوں نے کہا جی 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی، تب انصاف ہو جائے گا صحیح معنوں میں. ریاست پاکستان 9 مئی کے واقعات میں مکمل انصاف مہیا کر کے ریاست کی عملداری کو یقینی بنائے گی. سزا پانے والے 25 ملزمان کے ساتھ نام بھی لکھے ہوئے ہیں. کسی کو 10 سال سزا ہو رہی ہے، کسی کو 9 سال ہو رہی ہے، 7 سال ہو رہی ہے، 6 سال ہو رہی ہے، 4 سال ہو رہی ہے. کم سے کم سزا یہاں پہ جو ہے وہ 2 سال تک لکھی ہوئی ہے اور 2 سال تک کم سے کم سزا لکھی گئی ہے. یہ 25 ملزمان جو ہیں یہ مختلف پاکستان کے شہروں سے ہیں، یعنی مردان سے ہیں، جناح ہاؤس والے ہیں، فیصل آباد والے ہیں اور ملتان کینٹ چیک پوسٹ والے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جناح ہاؤس کے مزید ہیں، میاں والی پہ کا ایک ملزم ہے ان کو بھی سزا دی گئی ہے، GHQ کا ملزم ہے اس کو بھی سزا دی گئی ہے، جناح ہاؤس پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان سے ملزم ہے ان کو بھی سزا دی گئی ہے، ملتان کینٹ چیک پوسٹ ہے ایک اور ملزم ان کو بھی سزا دی گئی ہے، چکدرا قلعہ کے حملے پر بھی بنو کینٹ یہاں پہ بھی ہے اور PF بیس میاں والی ہے اور مردان ہے. یعنی یہ مختلف علاقے ہیں جہاں پہ ملزمان کو سزا دی گئی ہے. اب 25 ملزمان کو ناظرین سزا سنائی گئی ہے، اس میں 10 سال تک کی سزا شامل ہے. میری کچھ چیزیں بنیادی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو آپ اپنے یہ ذہن میں رکھیں کہ 9 مئی ہوا کیوں. ہوا یہ تھا کہ ہم نے جو کچھ دیکھا 9 مئی کی صبح عمران خان صاحب کو رینجرز کے لوگ آتے ہیں اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر سے شیشے توڑتے ہیں، دروازہ توڑتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کو گریبان سے پکڑتے ہیں اور زخمی حالت میں ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں. عمران خان صاحب پہ وہاں پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے. رینجرز کے اہلکاروں نے زبردستی عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر سے گرفتار کر لیا. عمران خان صاحب کو اٹھا کر لے گئے. اس کے رد عمل میں پورے پاکستان کے اندر لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا اور احتجاج کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے کنٹونمنٹس کا رخ کیا اور وہاں جا کے احتجاج کیا. وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی. وہاں جو ان کو کئیوں نے جو ہے وہ شہداء کی یادگاریں جو ہیں وہاں پہ توڑ پھوڑ کی. کئیوں نے کچھ جو مجسمے بنے ہوئے ہیں پتلے ان کی توڑ پھوڑ کی. کئی جو ہیں وہ کچھ ہاؤسز کے اندر گھسے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی. تو ایکچولی جو ان کے اوپر الزامات ہیں یہ تنصیبات کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر اٹیک کرنے کے الزامات ہیں. اب یہ معاملہ شروع ہوا کس چیز سے؟ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے. ٹھیک 2 دن کے بعد 11 مئی 2023 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا. عمران خان صاحب وہاں پہ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد سب سے پہلے 9 مئی کے معاملے کی مذمت کی. انہوں نے کہا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ایسی چیزوں کی میں پرتشدد چیزوں کی مذمت کرتا ہوں. اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے نہ صرف مذمت کی بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی جو 9 مئی کو گرفتاری ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس کو رینجرز نے کیا تھا اس کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دیا. عمران خان صاحب کو رہا کر دیا گیا. اس کے بعد 5 اگست کو عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا گیا. جب 5 اگست کو عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر جن کیسز میں گرفتار کیا گیا وہ یہ نہیں تھے، 9 مئی والے نہیں تھے. کیونکہ 9 مئی میں عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کلین چٹ دے کر چھوڑ دیا تھا کہ جناب یہ تو بندہ آپ نے گرفتار کر لیا تھا اور غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا تھا، تو وہ گرفتاری ہی غیر قانونی تھی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس معاملے کا بھی کیس چل رہا ہے.
اب دونوں چیزیں ذرا آپ سامنے رکھ لیں. ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, جسٹس عامر فاروق ہے. ایک طرف فوجی عدالتیں ہیں جہاں پہ جو ججز بیٹھے ہیں وہ کرنل ہیں, یعنی وہ یونیفارم آفیسرز ہیں جن کا قانون کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ایک طرف یونیفارم آفیسر ہیں جو قانون کے بارے میں نہیں جانتے, ایک طرف عامر فاروق صاحب ہیں جو قانون کے بارے میں جانتے ہیں. اب عامر فاروق صاحب کی عدالت سے ایک سابق وزیر اعظم کو اغوا کیا گیا, اس کے اوپر عامر فاروق صاحب آج 1.5 سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود کوئی حکم نامہ نہیں دے سکے, کوئی سزا نہیں دے سکے. جبکہ جو لوگ فوجی عدالتوں نے گرفتار کیے ان کو سزا دینے میں تاخیر صرف اس لیے ہوئی کہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم نے روک رکھا تھا اور دوسرے حکم نے ان کو اجازت دی اور انہوں نے سزائیں دے دی. اب معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کا آغاز ہوتا ہے عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری سے. عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری کے اوپر آج تک کوئی عدالت پاکستان کے اندر انصاف فراہم نہیں کر سکی, حالانکہ یہ وہ معاملہ تھا جہاں سے سارا مسئلہ شروع ہوا تھا. ججز جو ہیں وہ انصاف نہیں دے پا رہے, اور جو عدالتیں جن کو سویلینز مانتے ہی نہیں ہیں, پوری دنیا کے اندر آپ جا کر پوچھیں ملٹری کورٹس تو وہ کہتے ہیں ملٹری کورٹس آر ناٹ کورٹس, یعنی ملٹری عدالت جو ہوتی ہے, فوجی عدالت, وہ کوئی عدالت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا کوئی قانونی تجربہ نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے سزائیں دے دی. ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں سے معاملہ شروع ہوا, جہاں سے فساد شروع ہوا, اس معاملے پہ ابھی تک کسی عدالت نے پاکستان کی انصاف نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2, یہ ہوا یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں منصور ایوان صاحب جو اٹارنی جنرل ہیں, یہ ماضی میں آئے تھے جب یہ ملٹری کورٹس والا معاملہ شروع ہوا تھا. عمر عطا بندیال صاحب اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے. ایک تو عمر عطا بندیال صاحب کی کمزوری, اگر وہ تھوڑی سی ہمت دکھاتے اور اس معاملے کے اوپر ایک فیصلہ اس دور میں دے جاتے تو یہ سارے ملزمان آ جاتے کہاں پہ, سویلین کورٹس میں, اور اب تک ان کے مقدمات کے فیصلے بھی ہو گئے ہوتے. لیکن عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس تھے, ان کی کمزوری کی وجہ سے یہ معاملہ لٹک گیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس آ گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایسی شاندار سہولت کاری کی ہے موجودہ نظام کی, ظلم اور بربریت کے خلاف. اس آدمی نے ایک فیصلہ نہیں دیا. ان کے تمام فیصلے ایسا لگتا تھا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بغض کے اندر لتھڑے ہوئے فیصلے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا بدترین جج, پاکستان کی تاریخ کا ناانصافی کی مثالیں قائم کرنے والا جج قاضی فائز عیسیٰ وہ اصل مجرم ہے اس قوم کا. آج پاکستان جن حالات کا شکار ہے اس کے اندر سب سے بڑی سہولت کاری اور جس آدمی کے بغیر یہ سارا کچھ ممکن نہیں تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ. اس نے بیڑا غرق کیا پاکستان کے قانونی نظام کا بھی اور پاکستان کے اندر انصاف اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے اندر باقاعدہ سہولت کاری کا کردار ادا کیا. اب منصور ایوان جو اٹارنی جنرل ہے پاکستان کے, یہ جناب پیش ہوئے عدالت میں, اور انہوں نے جب یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ وہاں پہ ماضی میں اٹھایا گیا تو انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ لکھ کر دی, جس میں انہوں نے یہ لکھ کر دیا کہ فوجی عدالتوں سے تو سمبولک سزائیں ہوتی ہیں جناب, یعنی جو سزائیں وہاں پہ ہوں گی وہ سمبولک سزائیں ہوں گی, کوئی بڑی سزائیں وہاں پہ نہیں ہوں گی, یعنی 6 مہینے, 1 سال, 2 سال, میکسیمم 3 سال کی سزا ہوتی ہے. فوجی عدالتوں کے بارے میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا, اس وقت قانون تھا اور سب اس کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے. میں اس وقت اغوا تھا, میں پاکستان میں جو ایجنسیاں ہیں یہاں میں ان کی تحویل میں تھا, انہوں نے مجھے اغوا کیا ہوا تھا اور مجھے ان خبروں کے بارے میں نہیں پتا تھا. ابھی میری کچھ صحافیوں سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عمران صاحب اسی ہیئرنگ کے اندر آپ کا تذکرہ بھی ہوا تھا کہ عمران ریاض کہاں پہ ہے, تو اٹارنی جنرل نے کہا تھا جی بہت جلدی خوشخبری آ جائے گی, چند دن میں واپس آ جائیں گے, لیکن آپ واپس نہیں آئے. اور دوسری طرف انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ نہ صرف آپ کو واپس لانے کی بات ہوئی بلکہ یہاں پہ اٹارنی جنرل نے لکھ کر دیا تھا کہ بہت مختصر سزائیں دی جائیں گی, صرف سمبولک سزائیں ہوں گی. اب ہوا یہ ہے کہ یہاں تو 10-10 سال کی سزائیں دے دی گئی ہیں. عائشہ ملک صاحبہ نے جو فیصلہ لکھا تھا آئینی یہ فوجی عدالتوں کے خلاف, اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ نہ صرف نوٹ لکھا بلکہ منصور ایوان اٹارنی جنرل نے جو انڈرٹیکنگ دی اس کو بیچ میں شامل کیا اور انہوں نے اس کے اندر لکھا باقاعدہ کہ یہاں پہ زیادہ سزائیں نہیں دی جائیں گی. اب معاملہ یہ ہے کہ سمبولک سزائیں کیا 10-10 سال ہوتی ہیں, یہ زیادہ سزائیں کس چکر میں دے دی ہیں, اور اگر یہ قانون بعد میں بنایا گیا ہے کہ فوجی عدالتیں زیادہ سزائیں دے سکتی ہیں تو پہلے گرفتار ہونے والے ملزمان کے اوپر اس کا امپلیمنٹ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں قانون کا ایک طریقہ کار ہے, ایک جرم اگر 1 تاریخ کو ہوا ہے, 2 تاریخ کو ملزم گرفتار ہوا ہے, تو 5 تاریخ کو آپ قانون تبدیل کر کے اس ملزم کو نئے قانون کے تحت سزا نہیں دے سکتے. پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس ملزم کو فکس کرنے کے لیے خاص طور پہ یہ قانون بنایا ہے تاکہ میں اس کو زیادہ سزا دوں. نہیں, جس دن اس نے جرم کیا, جس دن وہ گرفتار ہوا,
اس کے اوپر قانون اسی وقت کا لگے گا, اس کے بعد والا قانون اس کے اوپر نہیں لگے گا. آپ اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے یا اس کو زیادہ سزا دینے کے لیے یا اس کو کم سزا دینے کے لیے نیا قانون استعمال نہیں کر سکتے. یہ ایک سمپل انڈرسٹینڈنگ ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ 3 سال سے زیادہ سزائیں کیسے ہو گئی, یہ معاملہ تو جا کے عدالتوں میں اٹھے گا. بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اس کو رد کر دیا ہے. یہاں کچھ بڑی عجیب عجیب مثالیں آ رہی ہیں. سزا پانے والا حاشر خان ہے, اس کی ویڈیو آج بہت سرکولیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ. اس کو سزا ملی ہے, اس نے جی فوجی یونیفارم پہن لیا تھا اور اس نے کچھ توڑ پھوڑ کی ہے, کچھ طرح کی چیزیں کی ہیں. اب جناب یہ اس میں چلا کر اس ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے, پرامن طریقے سے انصاف لینا ہے, کوئی بدتمیزی نہ کرے لا انفورسمنٹ سے. اس بندے کی تو یہ ویڈیوز چل رہی ہیں اور ہو سکتا ہے اس نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہو, لیکن میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے کہ مجسمے ٹوٹنے پر, دیواریں ٹوٹنے پر, دروازہ ٹوٹنے پر, شیشے ٹوٹنے پر یا کچھ چیزیں ٹوٹنے کے اوپر سویلینز کو 10-10 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں, لیکن یہاں پہ آئین ٹوٹنے پر, قانون ٹوٹنے پر, ملک ٹوٹنے پر آج تک کسی یونیفارم والے بندے کو سزا نہیں ہوئی. یہ میرے ملک کی وہ تلخ حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. مجھے پتا ہے کہ یہ جملہ بولنے کے بعد میرے پہ بہت زیادہ ری ایکشن آئے گا, لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں چاہیے ہمیں کہ آج تک اس ملک کے اندر غریب آدمی, ایک عام سویلین اگر ایک گملہ توڑ دے, ایک شیشہ توڑ دے, ایک یونیفارم کی توہین کر دے, کوئی ایسی چیز کر دے, اس کو اٹھا کے 10 سال کی سزا بھی دے دیں گے, اس کو, اس کے خاندان کو نشان عبرت بھی بنا دیں گے. لیکن اگر کوئی یونیفارم والا آدمی ملک توڑ دے, آئین توڑ دے, قانون توڑ دے, جو مرضی کرے, اس کو سزا نہیں ہوگی اس نظام میں. یہ ایک بنیادی سوال ہے, اس کے جواب کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک اور جناب ملزم اس پہ الزام کہ اس نے یونیفارم کی شرٹ پہنی تھی اور بے حرمتی کی ہے, مگر یہی کام تو ایک ٹک ٹاکر بھی کر رہا ہے. ایک ٹک ٹاکر نے پچھلے دنوں یونیفارم پہنی, وہ روزانہ پہنتا ہے یونیفارم پہن کے وہ فوجی بن کے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بدتمیزی کرتا ہے, توہین کرتا ہے. پچھلے دنوں یونیفارم پہن کے وہ کہتا تھا ہوں آؤ گے ڈی چوک. بھائی ڈی چوک میں لاشیں گری ہیں, بے شرم آدمی, یہ تو کیا حرکتیں کر رہا ہے. یہ میں تو حیران ہو گیا تھا اس کی ویڈیو دیکھ کر, پہلی دفعہ میں نے دیکھی. پھر مجھے کسی نے اس کے اور کلپس بھیجے کہ جناب اس کی عادت ہے, یہ یونیفارم پہن کے توہین کرتا ہے فوج کی. اب وہ آدمی بھی یونیفارم پہن کے فوج کی توہین کر رہا ہے, یہ آدمی بھی کر رہا ہے, لیکن اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. وہ زیر تابع تندے ہو, اور وہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا مذاق اڑا رہا ہے یونیفارم پہن کے, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے, اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو جناب یہ عجیب عجیب چیزیں ہیں. اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, میں فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں. جان محمد نامی ملزم کو 10 سال سزا سنائی گئی کہ اس نے وردی پہنی. دوسری طرف ایک ٹک ٹاکر نے وردی پہن کر ڈی چوک میں شہادتوں کا مذاق اڑایا, اس پر پرچہ تک نہیں ہوا. ان سزاؤں کی اس لیے کوئی اخلاقی حیثیت نہیں کہ یہ سزائیں صرف سیاسی مخالفوں کو سبق دینے کے لیے دی جاتی ہیں. اب ناظرین بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, میں آپ کو کون کون سی مثالیں سناؤں. یعنی بہت ساری فیملیز ہیں, ان کا میرے ساتھ رابطہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سزا ہو گئی, اب کم سے کم ہمارے پیارے جو ہیں وہ ہم سے مل تو سکیں گے. اب وہ نارمل جیلوں میں آ جائیں گے, ہم جائیں گے, جا کر ان سے ملاقات کریں گے, ہم وکیل کریں گے, وہ عدالتوں میں پیشیوں پہ آئیں گے, وہ کھلے آسمان دیکھیں گے, وہ کتابیں پڑھیں گے, ان کو دنیا کا پتہ چلے گا, دنیا کو ان کا پتہ چلے گا, کم سے کم ان کی صحت ٹھیک ہوگی. وہ لوگ اب بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں. دیکھیں ابھی اس بارے میں ایک میں آپ کو صرف سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ, انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اور قانونی بات کی ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. وسیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ بظاہر آئی ایس پی آر کی جاری کردہ ویڈیو اور ماضی کے نظائر کے مطابق 25 ملزمان کے اعترافی بیانات کے علاوہ کوئی شواہد موجود نہیں ہے. یعنی ان کو جو سزا دی گئی ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز استعمال کی گئی ہے کہ ملزمان نے اعتراف کر لیا جناب میں نے مور چوری کی ہے. یعنی اس ملک میں مور چوری کرنے کی سزا ہے, اس کو پکڑو جیل میں ڈال دو. ووٹ چوری کرنے کی سزا نہیں ہے اس ملک میں. یعنی جو مور چوری کرے گا اس کو قید میں ڈالیں گے, جو ووٹ چوری کرے گا اس کو حکومت میں ڈالیں گے. اس طرح تو ملک نہیں چلے گا صاحب, اور نہ ایسے ملک یہ لوگ چلنے دیں گے. پاکستان کے اندر کبھی استحکام نہیں آ سکے گا جب تک اس طرح کا ظلم اور بربریت جاری رہے گی.